السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں کوئی بھی شخص کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کر کے نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کچا لہسن یا پیاز کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے الگ رہے، یعنی ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچا لہسن کچا پیاز نہیں کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن نماز کے اوقات کے علاوہ میں جب آپ کو مسجد میں نہ آنا ہو، گھر پہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا ہو تو اس وقت کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر کے نہیں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی فرشتے جو نماز میں آتے ہیں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس کی کراہیت کو آدمی محسوس کرتا ہے، اور وہ بدبو ایسی ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ کچا لہسن کچا پیاز اس وجہ سے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیڑی اور سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں ان کے منہ سے بھی ایک بدبو آتی ہے، باس آتی ہے، تو بیڑی اور سگریٹ پی کر کے بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ویسے تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ غلط عادتیں ہیں، اور کئی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ مختلف ایسے دلائل ہیں، کئی ناحیے سے دیکھا جائے تو اس کی حرمت کے فتوے دیے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حصہ نشہ لائے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ اور بیڑی، تمباکو، اس طریقے سے گٹکا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نشاور چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں لیکن اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نہیں نشہ ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلی مرتبہ کھائے گا وہ یقیناً مدہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، اس کے نشے کو محسوس کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز ہے حرام ہے، تو اس لحاظ سے بھی حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جس کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرتا ہے تو اس کا کم حصہ بھی حرام ہے۔ جیسے شراب زیادہ اگر آدمی پیے تو اس سے نشے میں آ جاتا ہے، تو اس کا تھوڑا حصہ بھی پینا حرام ہے۔ اس طریقے سے اگر تمباکو کھاتا ہے، زیادہ حصہ کھاتا ہے تو نشے میں آ جاتا ہے، تو اس کا تھوڑا حصہ بھی کھانا حرام ہے۔ تو اگرچہ تھوڑا حصہ ہی کیوں نہ رہے لیکن پھر بھی اس کا کھانا حرام ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بیڑی، تمباکو، سگریٹ حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ نشاور چیزیں ہیں۔ اور دوسری ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ لوگ جس کے عادی ہوتے ہیں، دن میں کتنے روپے اس میں بہا دیتے ہیں۔ ایک اوسط طور پر جوڑا جائے تو کم سے کم آدمی 100 روپیہ اس میں ضائع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جو عادی ہوتا ہے کم سے کم 100 روپے کا سگریٹ پی جاتا ہے، 100 روپے کا یہ تمباکو والا پان کھا جاتا ہے، اور اگر اسی پیسے کو اچھی جگہ میں لگائے تو اس کو کتنا ثواب مل جائے گا۔ یا کوئی ایسی چیز کھائے جس سے اس کے صحت کو فائدہ ہو تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، لیکن ایک ایسی چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہے جانتے ہوئے بھی اپنے پیسے کو اس پہ ضائع برباد کرتا ہے، تو جو لوگ ایک دن میں 100 روپیہ کا کھاتے ہیں، مہینے کا جوڑا جائے تو 3000 روپیہ ہو جائے گا، یعنی کتنا پیسہ اس کے پیچھے ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ حلال کمائی کو حلال جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا ان میں سے ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ،
وفیما انفقہ، کہ تو نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر آپ حلال طریقے سے کمائے ہیں لیکن اس کو فضول خرچی کر رہے ہیں، اس کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں میں اپنے پیسے کو صرف کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ چیز صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آج اطباء اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں، ان کے لیے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ عموماً کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ منہ کا کینسر ہوتا ہے، اس سے گلے کا کینسر ہوتا ہے، پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے۔ یہ سب چیز جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ خود سگریٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز جان لیوا ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، اس پر وارننگ کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ آدمی دیکھ کر کے استعمال کرے، لیکن اس کے باوجود اس کو جانتا ہے، آدمی جانتا ہے کہ سگریٹ کی پیکٹ پہ لکھا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، پھر بھی اس کا عادی ہوتے چلا جا رہا ہے، پھر بھی اس کو پیتا ہے، کھاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آدمی جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو یہ تینوں ناحیے سے دیکھا جائے تو سگریٹ نوشی، اس طریقے سے تمباکو کھانا، پان کھانا، یہ تمام چیزیں، گٹکھا کھانا، یہ تمام چیزیں مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں آدمی اپنی غلط عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے، آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں آدمی ان تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ اگر رات کے اوقات میں بھی تھوڑا اپنے آپ پر کنٹرول کر لے تو رات کے اوقات میں بھی رک سکتا ہے۔ جس طریقے سے دن میں رکا ہے اس طریقے سے رات میں بھی رک سکتا ہے۔ 2-3 دن اس کے لیے کچھ مشکل آ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی عادت چھوٹ جائے گی۔ تو رمضان کا مہینہ غلط عادتوں سے نجات پانے کا ایک بہترین لمحہ ہے، ایک بہترین وقت ہے، ایک بہترین مہینہ ہے۔ اس کے ذریعے آدمی غلط عادتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس کے عادی ہیں، سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ایسے خبیث چیزوں سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی وہ ہیں جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ نبی کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے کہ جو پاکیزہ اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور یہ بیڑی، تمباکو، گٹکا، سگریٹ، یہ سب چیزیں خبیث ہیں۔ خبیث کی نشانی یہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس کو اچھی جگہوں پہ، پاکیزہ جگہوں پہ، مسجد میں اس کو نہیں پی سکتا ہے۔ مسجد میں آپ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو آرام سے بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی کراہیت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھی آدمی جو سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، تمباکو کا عادی ہوتا ہے، بیڑی کا عادی ہوتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کو نہیں پیتا ہے، بلکہ عام طور سے خبیث جگہوں میں، بیت الخلاء میں جا کر کے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ خبیث چیز ہے، یہ طیبات میں سے نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں خبیث چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طیبات جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، اس کو کھانا پینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط عادتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔